السلام علیکم۔ میری یہ ویڈیو میٹرک کر کے انٹر میں جانے والے بچوں کے لیے ہے، اور میں چاہتا تو یہ ویڈیو اس ٹائم بھی اپلوڈ کر سکتا تھا جب میٹرک کے پیپر ختم ہو گئے ہوتے، لیکن میں اس کو پیپر سے پہلے اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بچے ذرا ٹائم لے کر سوچ سکیں کہ آئی سی ایس رکھنا ہے یا میڈیکل یا انجینئرنگ۔ ٹھیک ہے، ہم تینوں سبجیکٹس کی تھوڑی تھوڑی بات کریں گے، لیکن میرا زیادہ فوکس کمپیوٹر کی طرف ہوگا۔ یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے آئی سی ایس کرنا ہے، ان کے لیے میری ویڈیو نہیں ہے۔ یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو انجینئرنگ یا میڈیکل رکھنے لگے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے آئی سی ایس اور میڈیکل میں سے کون سی فیلڈ زیادہ بہتر ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، میڈیکل ان بچوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جن کا خود کا جو خواب ہوتا ہے ڈاکٹر بننے کا، نہ کہ ماں باپ کا یا کسی کے کہنے میں وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، بلکہ ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے ڈاکٹر بننے کی۔ میڈیکل وہ بچے رکھیں جن کا خود کا خواب ہے یا جن کے نمبر بہت اچھے آئے ہیں۔ میڈیکل میرے خیال سے ان بچوں کو نہیں رکھنی چاہیے جن کے 1000 سے کم مارکس ہوتے ہیں۔ یہاں سے آگے ویڈیو جو ہے اس میں زیادہ تر میری ڈسکشن ان بچوں پر ہوگی جو زبردستی بایولوجی رکھ لیتے ہیں، یا جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بایو رکھنی بھی چاہیے یا نہیں، بس وہ دوستوں کو دیکھ کر یا کسی کے کہنے میں آ کر رکھ لیتے ہیں۔ یہاں سے میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے، اگر آپ نے نہیں دیکھنی تو آپ سکپ کر سکتے ہیں۔ ابھی پچھلے سال جو ایڈمیشنز ہوئے تھے کالجز میں، اس کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھیں تو پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آئی سی ایس کا میرٹ میڈیکل اور انجینئرنگ سے اوپر گیا کئی کالجز میں۔ میرٹ اوپر جانے کی وجہ یہی تھی کہ بچے جو ہیں وہ کمپیوٹر میں انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ بایو یا کمپیوٹر۔ بایولوجی جو ہے ان بچوں کو نہیں رکھنی چاہیے، میں نے جیسا پہلے بھی بتایا، ان کو نہیں رکھنی چاہیے جن کے کم نمبر ہیں، ان کو رکھنی چاہیے جن کے نمبر زیادہ ہیں۔ اب آئی سی ایس رکھ کر آپ کو کیا فائدے ہیں؟ آئی سی ایس رکھ کر میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے میٹرک میں ہی بایولوجی کی بجائے کمپیوٹر کو رکھ لیا ہے تو اگر آپ کا انٹرسٹ کمپیوٹر میں ہے تو آپ میٹرک میں ہی ارننگ شروع کر سکتے ہیں، اور آئی سی ایس میں آتے آتے آپ 1 سے 1.5 لاکھ روپے تک کی منتھلی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ پڑھ رہے ہوں گے اور دن میں 2-3 گھنٹے کام کریں گے، یا ہفتے کو صرف اتوار والے دن اگر آپ کام کر لیں، تب بھی آپ مہینے کے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں۔ ایسے کئی بچے ہیں جو ساتھ ساتھ آئی سی ایس کر رہے ہوتے ہیں اور اچھے خاصے پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔ میرے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کمپیوٹر رکھی ہوئی ہے اور وہ پیسے کما رہے ہیں۔ اچھا، اب اس جگہ پر آ کر کمپیوٹر نہ رکھنے والے بچے کہتے ہیں کہ جی ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے کمپیوٹر میں، تو میں آپ کو بتا دوں، آپ کو بایو میں بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ آپ بایو صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ نے ہارٹ، لنگز، کڈنیز، لیور، بس یہ نام سن رکھے ہوتے ہیں، تو آپ کو کیونکہ آپ نے وہ نام سن رکھے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی آسان لگتی ہے بایو، آپ کو لگتا ہے ہاں یار کر لیں گے، پتہ تو ہے انہی آرگنز کا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، دوسری طرف کمپیوٹر ہے، اس میں ایسی ورڈنگز ہیں جو ان بچوں نے پہلے نہیں سنی ہوتی۔ بہتر آپشن پھر بھی آپ کے لیے کمپیوٹر ہی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بایولوجی جیسے جیسے آگے بڑھے گی یہ ٹف ہوتی جائے گی، جبکہ دوسری طرف کمپیوٹر جو ہے وہ ایک سکل ہے، تو جیسے جیسے آپ اس کو سیکھیں گے یہ آسان سے آسان تر ہوتی جائے گی۔ تو اس لیے وہ بچے جن کے 1000 سے کم نمبر ہوتے ہیں، ان کے لیے سب سے بیسٹ آپشن کمپیوٹر کی ہوتی ہے۔ انجینئرنگ سے بھی زیادہ بہتر آپشن فی الحال کمپیوٹر کی ہے۔ آپ کو کمپیوٹر اسی لیے مشکل لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ اصل میں آپ کو کمپیوٹر صحیح طرح پڑھائی ہی نہیں گئی، بلکہ میں یوں کہوں کہ کمپیوٹر پڑھنے کی چیز تو ہے ہی نہیں، یہ اصل میں ایک سکل ہے، یعنی کہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر جو بھی بک میں لکھا ہے اس کو پریکٹیکلی پرفارم کیا جائے، تب آپ کو کمپیوٹر بہت آسان لگے گی۔ اب ایک پوائنٹ بیچ میں آیا کہ پڑھائی ہی نہیں گئی، اب اس کی بات کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں، کمپیوٹر پڑھانے کی چیز نہیں ہے یار، یہ پریکٹیکل چیز ہے۔ اس کو مطلب کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر یعنی کہ پریکٹیکلی آپ اس کو پرفارم کرو، جو بھی آپ کو ٹاسک، اسائنمنٹ، کوئی ڈیٹا انٹری، کوئی گرافک ڈیزائننگ، کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کی کوئی بھی آپ کو اگر جو ٹاسک ملتا ہے تو وہ آپ نے اس کو پریکٹیکلی کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو ہاتھ سے لکھیں گے کہ میں نے یہ کیا تو وہ آپ کو عجیب ہی لگے گی، کیونکہ وہ کرنے کی چیز ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بچوں کو کمپیوٹر پڑھائی جاتی ہے، لیب میں کمپیوٹر پریکٹیکل نہیں کروایا جاتا، صرف کمپیوٹر کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بچوں کو کمپیوٹر اتنی مزیدار نہیں لگتی۔ جن کا شروع سے انٹرسٹ ہوتا ہے یا جن کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو کمپیوٹر رکھ کر آگے آئی سی ایس میں جاتے ہیں، میں ان کی بات ہرگز نہیں کر رہا۔ اب بات کرتے ہیں ذرا پیسے ارن کرنے کی۔ تو بایولوجی رکھ کر آپ مجھے بتائیں، آپ کتنے ڈاکٹرز کو جانتے ہیں جو مہینے کے کروڑوں کما رہے ہیں؟ کوئی 5-4 نام گنوا سکتے ہیں؟ بامشکل، شاید والی بات ہے آپ کے ذہن میں کوئی آئے۔
اس کا مطلب بایولوجی رکھ کر بلینئر بننا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اگر آپ بایو رکھ کر MBBS بھی کر لیتے ہیں تب بھی مہینے کے 5-10 لاکھ روپے کمانے تک آپ کی عمر 40 سال سے اوپر چلی جائے گی، جبکہ کمپیوٹر میں آپ 10-20 لاکھ روپے ماہانہ 25 سال کی عمر تک کمانے شروع کر سکتے ہیں۔ شرط ہے کہ آپ نے اس کو بس صحیح طرح سے پڑھا ہو۔ یہ ذرا میں کچھ لوگوں کے نام لوں گا آپ کے سامنے: ویڈیو والی سرکار، آزاد چائے والا، ڈکی بھائی، مورو، عرفان جنیجو، یہ سارے نام یقیناً آپ نے ان سب کو دیکھا ہوگا۔ یہ میں نے صرف وہ نام لیے ہیں جن کو اس ایج کے بچے زیادہ فالو کرتے ہیں۔ یہ سارے یوٹیوبرز ہیں اور ان میں سے زیادہ تر نے بہت کم عمر میں کروڑوں کمائے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایسی ہزاروں مثالیں ہیں، پوری یوٹیوب بھری پڑی ہے۔ آپ صرف یوٹیوب پر ویڈیوز بنانی شروع کر دیں تو چانسز ہیں کہ اگر آپ کا چینل ایک بار تھوڑا سا بھی چل گیا تو آپ لاکھوں کروڑوں کما سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کا اتنا زیادہ سکوپ ہے اس ٹائم کہ ڈاکٹرز آن لائن آ کر بھی علاج کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ویڈیو کالز پر۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر رکھ کر پیسہ کمانا بہت آسان ہے۔ تو میں مزیدار بات بتا دوں آپ کو کہ آپ کے پیرنٹس کو اس چیز کی پرواہ ہے ہی نہیں کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے یا کیا۔ وہ آپ کی اچھی لائف دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں آپ ڈھیر سارے پیسے کماؤ، حلال کے کماؤ۔ تو بایو رکھ کر اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کورس ڈپلومہ بھی کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ بڑی ڈگریز کو BS ڈینٹل اور یہ چیزیں کرتے ہیں تو ان کو کرنے میں 5 سال لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پریکٹس کرنی پڑتی ہے، پھر آپ کو جا کر مطلب پہلے ڈاکٹر بن گئے، پھر پریکٹیکلی اس کو پرفارم کیا، پھر جا کر آپ اصل ڈاکٹر بنو گے جو کسی کا علاج کر سکتا ہے۔ کتابی ڈاکٹر اور پریکٹیکل ڈاکٹر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ بنتے بنتے آپ زندگی کے 10-15 سال گزار چکے ہوتے ہو، کیونکہ کمپیوٹر ہے ہی پریکٹیکل، تو آپ کی لرننگ ڈائریکٹ پریکٹیکل سے شروع ہوتی ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے آپ لرننگ بہت تیزی سے کرتے ہو۔ وہ سکرین جس کو دیکھ کر آپ کو عجیب سا لگتا ہے، کچھ ہی دنوں میں آپ کو بڑی نارمل لگنے لگ جائے گی۔ اگر ہم صرف یوٹیوب، فیس بک وغیرہ سے پیسے کمانے کی بات کریں تو بس آپ کو تھوڑا سا بولنا آنا چاہیے اور آپ تھوڑی بہت ویڈیو ایڈیٹنگ کر لیں اور آپ کے چینل چلنے کے بہت اچھے چانسز ہیں۔ اب آپ مجھے یہ کہیں گے کہ ڈاکٹرز کو دیکھو، ان کی لائف تو بہت اچھی ہوتی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 2.5-3 لاکھ بچہ ہر سال اینٹی ٹیسٹ دیتا ہے، اور اس میں سے ڈاکٹر کتنے بنتے ہیں؟ صرف اور صرف 3-3.5 ہزار لوگ۔ اور اگر پرائیویٹ کالجز کی تمام سیٹیں بھی کاؤنٹ کر لیں تو گوگل کے اکارڈنگ تقریباً 15,000 کے قریب پرائیویٹ اور پبلک، یعنی پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کو ملا کر تقریباً 15,000 ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہر سال ایڈمیشن لیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں ان کی ریشو دیکھیں، جبکہ کمپیوٹر میں آپ کو صرف میٹرک یا انٹر کیا ہو، اور انٹر بھی ضروری نہیں ICS سے ہو، کسی بھی فیلڈ سے چلے گا، لیکن اگر آپ نے ICS رکھا ہوا ہے وہ تو آپ کو ڈائریکٹ بینیفٹ دے گا کیونکہ آپ نے کمپیوٹر کو ہی اپنا سبجیکٹ رکھا ہے، تو آپ زیادہ ارننگ کر سکیں گے کیونکہ آپ اس کو باقاعدہ سمجھیں گے۔ بایو، کیمسٹری، فزکس، میتھ، ان میں BS الگ الگ ڈگریز کرنے کے بعد آپ کو 30-40 ہزار روپے کی جاب لینا بھی بہت مشکل ہے، جبکہ کمپیوٹر میں آپ اگر صرف میٹرک میں کمپیوٹر اچھی طرح پڑھ لی ہو تو آپ 40-50 ہزار روپے 9 یا 10 کلاس سے کمانا شروع کر سکتے ہیں، اور 1 سال کے اندر اندر آپ تقریباً 1 لاکھ کو کراس کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر رکھ کر سکسیسفل ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں بنسبت بایو، فزکس، میتھ وغیرہ کو رکھ کر۔ دنیا کی تقریباً 90% دولت جن چند لوگوں کے پاس ہے ان سب کا تعلق IT انڈسٹری سے ہی ہے۔ یہاں سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے دنیا کے جتنے بھی امیر ترین لوگ ہیں ان میں سے زیادہ تر کا بزنس کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ ان سب چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر فیلڈ بہت بڑی ہے۔ تو اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ انٹرسٹ پیدا کر لو کمپیوٹر میں، اگر آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا انٹرسٹ کمپیوٹر میں نہیں ہے، تو میں آپ کو پھر ایک بار کہوں گا، ایک بار سوچ لیں، تھوڑا سا اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، پھر جب آپ پیسے کمائیں گے نا تو دلچسپی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ جتنے ڈاکٹرز ہیں، پرائیویٹ ڈاکٹر بننا ہو تو 1 کروڑ روپے سے اوپر لگتے ہیں، تب جا کے آپ صرف ڈاکٹر بنتے ہیں، اور یہ وہ ڈاکٹر ہیں جن کو انٹرنشپ پہ یا ہاؤس جاب میں 25,000-30 ہزار روپے ماہانہ ملتے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا، اور یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو MBBS کر چکے ہیں،
جبکہ دوسری طرف ایک 9th میں بیٹھا بچہ جس کو اتنا خاص کچھ بھی نہیں پتہ، یا 10 کلاس میں بیٹھا بچہ، وہ اتنے پیسے آرام سے کما سکتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے روز کے کماتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ کو میری یہ کیلکولیشنز لگتی ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ ایک بار خود یوٹیوب پر جا کر دیکھیں۔ ایسے لوگ جو امیزون سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے دن کا لاکھوں روپیہ کماتے ہیں۔ یار کمپیوٹر رکھ کر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ جاب کرتے ہیں کمپیوٹر رکھ کر تو آپ کو کوئی فکس ٹائم نہیں دینا پڑے گا۔ مطلب آپ کا جب اگر آپ آن لائن کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ یوٹیوب کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، فرض کریں آپ صبح کو بنائیں، دوپہر کو بنائیں، شام کو بنائیں، رات کو بنائیں، مری جاتے ہوئے بنائیں، اسلام آباد جاتے ہوئے بنائیں، سوات جا رہے ہیں، راستے میں ایڈٹ کر لیں، اپلوڈ کر لیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ڈیلی کام کرنا ہے ڈیلی کر لیں، ہفتے میں ایک بار کرنا ہے ہفتے میں کر لیں، مطلب کوئی پابندی نہیں ہے، اور پیسہ ڈھیر سارا آئے گا۔ جبکہ اگر آپ نے MBBS بھی کر لیا تو آپ کی فکس ڈیوٹی ہوگی، آپ کی چھٹی نہیں ہے۔ عید پر جتنے بھی بڑے بڑے فیسٹیولز آتے ہیں ان سب میں آپ کی ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ یہ سارے فائدے ہیں۔ اچھا، سیلریز کی بات کرتے ہیں۔ بایو رکھ کر جو امریکہ میں ایوریج سیلری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ سیلری وہیں پر ہے، اور اگر آپ کمپیوٹر رکھ کر کمائی کرتے ہیں تو وہ بھی ڈالرز میں ہوگی۔ اس وجہ سے میں جو آپ کو سیلریز بتا رہا ہوں یہ پر اینم ہے، یعنی سالانہ جو تنخواہیں ہیں میں یہ بتا رہا ہوں ٹوٹل۔ $1,83,000 اینول سیلری ہے ایک ڈاکٹر کی امریکہ میں، جو کہ کافی زیادہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف 1 لاکھ سے لے کر 1,10,000 روپے کے قریب ایوریج سیلریز بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ ہیں IT جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کی۔ اب آپ کہیں گے یہ تقریباً ہاف ہے، اس سے بالکل ہاف ہے، لیکن امریکہ میں ڈاکٹرز کی تعداد بہت کم ہے، IT والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ IT کے لیے آپ کو سکل چاہیے، ڈگری نہیں، جبکہ MBBS کے لیے آپ کو انتہائی سخت محنت کرنی پڑتی ہے، پھر ڈگری بھی چاہیے، اور پھر جا کر 15-20 سال دے کر آپ اس سیلری کو ٹچ کریں گے، جبکہ IT میں آپ اسی سیلری کو بہت کم ایج میں ٹچ کر لیں گے، یعنی 40 یا 50 سال کی عمر ہونے تک آپ شاید کروڑوں اربوں پتی ہو چکے ہوں گے، وہ بھی بغیر کسی ڈگری کے یا بہت ہلکی پھلکی ڈگری کے۔ کمپیوٹر میں آپ چھوٹے شارٹ کورسز، کوئی 15 دن کا ہے، کوئی 1 مہینے کا ہے، کوئی 3 مہینے کا ہے، ان کو کر کے آپ ایک ڈاکٹر سے کئی گنا زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ اچھا، اب کنکلوژن پر آتے ہیں۔ ڈاکٹر سے کم سیلری ضرور ہے، لیکن اس فیلڈ کے فائدے بہت ہیں، جیسا میں نے ابھی پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کوئی ڈیوٹی فکس نہیں ہے، جب چاہا جب دل کیا کام کر لیا، جب دل کیا لیپ ٹاپ بند کیا سو گئے، سیر کر لی، چائے پی لی، کوئی فکر والی بات نہیں۔ جبکہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں MBBS کرنے کے لیے پہلے پڑھو، پھر انٹری ٹیسٹ کرو، اس میں لاکھوں بچوں میں سے سلیکٹ ہو، پھر جا کر آپ MBBS میں جاؤ گے، پھر وہاں پر کمپٹیشن، پھر آپ ایک اسپیسیفک اپنی اسپیشلائزیشن کریں گے کسی خاص آرگن کی، پھر آپ اس میں پریکٹس کریں گے، پھر کہیں جا کر آپ 25-30 ہزار روپے ماہانہ کمانا شروع کریں گے ایز انٹرنشپ، پھر آپ اپنا کلینک کھولیں گے، گورنمنٹ جابز آتی نہیں ہیں، پھر مطلب ایک بہت لمبے پروسیس میں سے، کوئی 10 سال کے پروسیس میں سے گزر کر آپ ایک اچھے ڈاکٹر بننا شروع ہوتے ہیں، جبکہ تب تک لوگ IT کی مدد سے کروڑوں اربوں بلکہ بلینز آف ڈالرز کما چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے لیے بہت بہتر آپشن ہے، اگر آپ کمپیوٹر بھی پڑھ سکتے ہیں، میں تو کہوں گا پڑھنی چاہیے، تو اگر آپ کمپیوٹر پڑھ سکتے ہیں تو کمپیوٹر کو ایز سبجیکٹ رکھیں، نہ کہ بایولوجی کو۔ اگر پھر بھی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو پھر میٹرک میں کم از کم آپ کے 1000 سے اوپر نمبر ہوں، ورنہ آپ کو بایولوجی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کمپیوٹر پڑھ کر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہو سکتا ہے ویڈیو آپ کو تھوڑی لمبی لگے۔ اللہ حافظ۔